جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پانی کے بغیر بدن اور خوراک کا توازن ناممکن۔ آف کورس یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر آپ برائلر کو فیڈ دیتے ہو، لیئرس کو فیڈ دیتے ہو یا رومینٹس جو ہیں ان کو فیڈ دیتے ہو، لیکن جو پانی ہے اس کی جو وافر مقدار ہے وہ نہیں مہیا کرتے، صاف ستھرا پانی مہیا نہیں کرتے، یا پھر گرمیاں ہیں تو ان میں ٹھنڈا پانی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ پروڈکشن نہیں آئے گی، خوراک ان کی پراپر ہضم نہیں ہوگی۔ تو پانی کے بغیر جو خوراک کا توازن ہے کہ وہ جز بدن بن جائے، یعنی باڈی کا وہ حصہ بن جائے، تو یہ امپاسبل ہے۔ خوراک کے ساتھ پانی ہر صورت میں دینا ممکن ہوتا ہے۔ جیسا کہ جو برائلر چوزوں کے لیے پانی انتہائی اہم عنصر ہے، یعنی کہ یہ بہت اہم پارٹ ہے اگر آپ برائلر کی ریئرنگ کر رہے ہیں یا پھر فارمنگ کر رہے ہیں، جو کہ پینے کے قابل اور جراثیم سے پاک ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی ان کے لیے انتہائی اہم ایک عنصر ہے، پانی لازمی ہونا چاہیے۔ پھر پانی کی جو کریکٹرز ہیں وہ کیا ہے کہ وہ پینے کے قابل ہو، جراثیم سے پاک ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ خوراک کے بغیر تو چوزا چند روز تک زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر جو ہے وہ شاید چند گھنٹے بھی نہ نکال سکے، بیکاز اگر گرمی ہے، برائلر کو پانی نہیں ملا، ہیٹ سٹریس آلریڈی زیادہ ہے، تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اس کی مورٹیلٹی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ تازہ جو میٹھا اور وافر مقدار میں جو پانی ہے ہر وقت چوزوں کے سامنے ہونا لازمی ہے۔ پانی خوراک کے ہاضمے اور اس کو جذب کرنے کے کام آتا ہے، یہ اس کا رول ہے کہ پانی کیوں ضروری ہے۔ یہ خوراک کا جو ہاضمہ ہے اس کے لیے اور اس کو جذب کرنے کے کام آتا ہے۔ اور اگر آپ گرمیوں کی بات کرتے ہیں، جب گرمیوں میں ایکسٹرنل جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے، یعنی درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ پانی کی جو اہمیت ہے یا میت و افادیت ہے اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے، بیکاز یہ جو ہے جسمانی درجہ حرارت کو کم کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جب ہم وینٹیلیشن کیوں رکھتے ہیں، پانی زیادہ کیوں پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں ہم نے پڑھا تھا جب ہیٹ اسٹریس ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو پانی ہے وہ بھی جو چوزیں ہیں یا لیئرز ہیں ان کا جو باڈی ٹمپریچر ہے اس کو مینٹین کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، اگر تو چوزا ہے فرسٹ ویک کا، سیکنڈ ویک کا، تھرڈ ویک کا، تو جیسے جیسے اس کی ایج بڑھے گی، عمر بڑھے گی یا پھر وزن بڑھے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو اس کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، پانی پینے کی، وہ بھی بڑھ جائے گی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ درجہ حرارت۔ ایک تو اس کی ایج ہے، ویٹ ہے، دین اس کی پروڈکشن ہے، فورتھ آپ اس کا جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے کہ اگر وہ ہاٹ ہے تو بھی اس کی جو واٹر ریکوائرمنٹ ہے، واٹر انٹیک ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ گرمیوں میں پانی ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس میں برف استعمال کی جا سکتی ہے اور زیادہ وقتوں سے پانی کو بدلتے رہنا چاہیے۔ آٹومیٹک پانی کے برتن اس سلسلے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، وہ چوزا جو ہے جب اس کو پیاس لگتی ہے وہ کیا کرتا ہے، اس نپل کو وہ کرتا ہے، اس میں سے پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ آٹومیٹک جو ہم نے ڈرنکرز لگائے ہوتے ہیں، وہ جیسے اس میں سے پانی جو ہے اس کا لیول کم ہونے لگتا ہے تو وہ کیا اس میں آٹومیٹیکلی جو واٹر ہے وہ ریفل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سو 24 گھنٹے جو واٹر ہے اس کی جو پراپر ریکوائرمنٹ ہے، جو پرندوں کو یا جانوروں کو چاہیے، تو وہ وہاں پہ اویلیبل رہتا ہے، کم نہیں ہونے پاتا۔ دین ہے ہمارے پاس جو روشنی ہے اس میں وقفہ، کم اعصابی تناؤ اور بجلی کی بچت۔ ہم نے جو پچھلا لیکچر تھا اس میں پڑھا تھا کہ روشنی ہم نے کیسے کیسے دینی ہے، کتنے آورز ہم نے لائٹ کو بند رکھنا ہے اور کتنے آورز ہم نے لائٹ کو چلتے رہنے دینا ہے، کتنے آورز ہم نے خوراک جو ہے اس کو آفر کرنا ہے اور کس ٹائم ہم نے خوراک کو بند کر دینا ہے۔ اور سیکنڈ چیز یہ تھی کہ اگر ہم جو انرجی ہے یا روشنی ہے، روشنی کو ہم پراپر پرووائڈ کریں گے تو آف کورس جب بلب نہیں جلیں گے تو بجلی کی بچت بھی ہوگی۔ تو اس میں یہ کیا ہے کہ عموماً جو برائلر چوزوں کو 24 گھنٹے روشنی فراہم کی جاتی ہے، جو کہ ایک سٹریس سے کم نہیں، اور انہیں آرام کے لیے قطعی وقت نہیں ملتا۔
دیکھیں نارملی اگر آپ میٹابولزم کو دیکھتے ہیں نا تو جب لوگ روشنی میں سوتے ہیں نا وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب رہتے ہیں موسٹلی. لیکن اگر آپ لائٹ کو بند کر دیتے ہو تو آپ ایک پرسکون نیند لے سکتے ہو. تو برائلر جو ہے کیونکہ وہ اس نے 35 to 40 ڈیز میں اس نے مکمل اپنا ویٹ گین کرنا ہوتا ہے اور اس میں اپنی ایک پیک پروڈکشن دینی ہوتی ہے. ایک تو اس پہ انوائرمنٹل اسٹریس ہے آلریڈی, دین اس پہ پروڈکشن کا اسٹریس ہے, اور تیسرا ہم کس وجہ سے دے دیتے ہیں روشنی زیادہ کرنے کی وجہ سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے اسٹریس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ بھی ڈراپ ہو جاتی ہے اور اس کو ریسٹ کا بالکل ٹائم نہیں ملتا, جس سے کیا ہے برائلر اعصابی تناؤ کا شکار رہتے ہیں. اور ایسی صورتحال میں جہاں ان کی افزائش کا عمل متاثر ہوتا ہے وہاں پہ مدافعتی نظام بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا اور ویکسینیشن کے باوجود مطلوبہ جو ٹائٹر ہے نہیں بنتا, جس کی وجہ سے برائلر اکثر بیماریوں کا شکار رہتے ہیں. ایک چیز ہے جیسا کہ ابھی ہمارے پاس کچھ ٹیکے ایسے آ رہے ہیں, کچھ اینٹی بایوٹکس آ رہے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمیں تھوڑا سا فیور ہوتا ہے نا یا برڈ کو تھوڑا سا فیور ہے تو ہم اس کو جو کم ڈوز ہے وہ نہیں دیں گے یا جو اس کی کوانٹٹی ہے وہ کم نہیں دیں گے. چلیں کوانٹٹی تو ہم نے کم کر دی, جو اس کی کوالٹی ہے وہ ہم بہت ہائی لیول کی دیں گے. ریکوائرڈ اس کو تھی سپوز فرسٹ کیٹیگری کی اور ہم نے کیا کیا اس کو سیکنڈ کیٹیگری یا تھرڈ کیٹیگری کی میڈیسن دے دی, یعنی 5th جنریشن دے دی یا 4th جنریشن دے دی. اس سے کیا ہوگا اس میں امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ آہستہ آہستہ ہو جائے گی اس بیکٹیریا سے لڑنے کے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا آپ اس کو جتنی بھی میڈیسن یا ویکسینیشن کروا لیں گے وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی, کیونکہ آلریڈی جو اس کے مائکروبس ہیں وہ اس انجیکشن یا اس ویکسین کے اگینسٹ اپنی جو اینٹی بایوٹکس ہیں ان کو وہ اینٹی باڈی سوری ان کو بنا چکے ہوتے. سو ہمیں ویکسینیشن کا بھی جو ہم نے اس کو لگائی ہوتی اس کا بھی اثر نہیں ہوتا, اور کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. اور اگر آپ جدید تحقیق کی بات کرتے ہیں تو ہر 6 گھنٹے بعد کم از کم 3 گھنٹے تک روشنی کو بند رکھنا چاہیے. ہر 6 گھنٹے کے بعد یعنی 6 آورس کے بعد اگر آپ 3 آورس کے لیے روشنی کو بند رکھتے ہو تو اس میں جو ہیٹ اسٹریس ہے جو روشنی کی وجہ سے آ رہا ہے وہ برڈس میں نہیں ہوگا اور پروڈکشن ڈراپ نہیں ہوگی. سیکنڈ کیا ہے, اگر آپ 6 آورس جو ہیں اس کے لیے آپ 3 آورس تک آپ 6 گھنٹے کے بعد اگر آپ 3 گھنٹوں کے لیے روشنی بند رکھتے ہیں تو اس میں کیا کریں گے چوزے آرام کر سکتے ہیں. لائٹ بند ہوگی, چوزے آرام کریں گے اور جو انہوں نے فیڈ کھائی ہوگی اس کو ہضم کر سکیں گے. اور سیکنڈ جب لائٹ چل رہی ہوتی ہے روشنی کی وجہ سے چوزے ادھر سے ادھر چلتے پھرتے رہتے ہیں, جب انہوں نے چلنا پھرنا ہے تو بھی تو ان کو توانائی چاہیے, انرجی ہوگی تو چلیں پھریں گے. تو جب آپ نے اس کی لائٹ کو بند کر دیا اور ان کو خوراک جو ہے ان کی ہضم ہونے کے لیے بھی ان کو ٹائم مل گیا, آرام کے لیے ٹائم مل گیا, تو اس دوران جو انہوں نے چلنا پھرنا تھا ان کی جو مسلسل حرکت تھی اس میں جو توانائی ضائع ہونی تھی وہ نہیں ہوتی اور وہ کس لیے استعمال ہو جاتی ہے اضافی پیداوار کے لیے. اس میں کیا ہوتا ہے جو برڈ ہے ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. اور اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں چوچا جڑا وہ تو بیٹھا رہتا سارا دن, وہ چلتا پھرتا نہیں, اس کو طاقت کہاں سے ملنی ہے. تو ہم کیا کرتے اس کی جو لائٹ ہے اس کو ہی ہم کم نہیں کرتے, اور ہم نے بعض دفعہ کیا کرتے لائٹ بالکل بند کر دیں گے, ان کو فیڈ آفر کرتے رہتے ہیں, وہ کھاتے رہتے ہیں, وہ چلتے پھرتے نہیں ہیں, وزن تو بڑھ جاتا ہے لیکن ایک نیگیٹیوٹی کریٹ ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں طاقت اس کا گوشت نہیں پرووائڈ کرے گا. جو خوراک ہے اس کے اوقات بھی روشنی کے اوقات کے مطابق مقرر کیے جا سکتے ہیں, اور آف کورس ہم ایسے ہی کرتے ہیں. لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے 3 گھنٹے کے لیے روشنی بند کرنی ہے تو جو خوراک ہے آپ نے کس ٹائم آفر کرنی ہے اس کو کتنے گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو بھی بند رکھنا ہے. اور اگر آپ کھلے گھروں کی بات کرتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے نا جو ہمارا اوپن شیڈ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کلوز شیڈ. اور اگر کھلے گھروں کی بات کرتے ہیں جہاں پہ روشنی یا درجہ حرارت کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا, روشنی کے یہ اوقات رات کے وقت میں لاگو کیے جا سکتے ہیں. ایک اوپن شیڈ ہے, لائٹ پڑ رہی ہے, روشنی آ رہی ہے, ایکسٹرنل ٹمپریچر زیادہ ہے, وہاں پہ تو یہ بالکل بھی لاگو نہیں ہو سکتا. اگر وہ کلوز شیڈ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو مینولی سارا کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے, لیکن اوپن شیڈ میں تو ایسا کنٹرول نہیں ہو سکتا. سو آپ یہ والے جو طریقہ کار ہیں آپ ان کو شام میں اپلائی کر سکتے ہیں. رات کے پہلے 4 گھنٹے روشنی بند رکھی جائے,
درمیان میں 4 گھنٹوں کے لیے روشنی اور خوراک فراہم کی جائے، جبکہ رات کے آخری 4 گھنٹے کی روشنی بند کر دی جائے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے خوراک کو بھی اور روشنی کو بھی دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، اگر ہم نے خوراک بند کی ہے تو روشنی بھی بند کی ہے، تو برڈس پراپر جو ہے وہ اپنا ریسٹ کر سکتے ہیں، اور جو انہوں نے پہلی فیڈ کھائی ہوگی اس کو ہضم بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دین ہمارے پاس جو ان کے حفاظتی ٹیکے جاتے ہیں، حفاظتی ٹیکے ہم ان کو کب کب لگواتے ہیں، ان کے لگوانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حفاظتی ٹیکوں یا پھر ویکسین کے استعمال سے بہت سارے جو امراض ہیں ان کی جو روک تھام ہے وہ ممکن ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس جو رومیننٹس ہیں ان کا منتھ جس منتھ میں کوئی بھی وبا پھیلنی ہوتی ہے اس منتھ کے آنے سے پہلے ہم ان کو ویکسین کروا دیتے ہیں، جیسے FMD ہے، HS ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کی آنے سے پہلے ہی ہم ان اینیملز کو ویکسین لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہم برڈز میں بھی ویکسین لگاتے ہیں، رانی کھیت کی لگا رہے ہوتے ہیں، گھنگوروں کی لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بیماری آئے تو یہ برڈز کو یا پھر جانوروں پہ اثر انداز نہ ہو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، حفاظتی ٹیکوں کا جو مناسب استعمال ہی صحیح نتائج دے سکتا ہے، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں متوقع قوت مدافعت متاثر ہوتی ہے، اور جب امیونٹی نہیں ہوگی تو جانور بیمار ہو سکتے ہیں۔ ویکسین کا جو شیڈول ہے وہ علاقے میں پائے جانے والی مختلف بیماریوں کے مطابق ترتیب دیں۔ بہتر کیا ہے کہ ویکسین کرنے سے پہلے چوزوں کے خون کو کسی لیبارٹری سے چیک کرایا جائے کہ ماں کی طرف سے آنے والی قوت مدافعت کس قدر موجود ہے۔ یہاں پہ آپ یہ بھی ایک چیز پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جب اینیمل کاونگ کرتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو کولیسٹرم پلاتے ہیں۔ کولیسٹرم پلانے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ جو اینٹی باڈیز اس جانور کے اندر بنی ہوئی ہیں وہ اس کے بچھڑے میں بھی چلی جائیں، کیونکہ بچھڑے میں امیونٹی ہوتی ہے کم، لیکن وہ جو اینٹی باڈیز بنی ہوتی ہیں ان اینٹی باڈیز کی وجہ سے جو فردر اینٹی باڈیز ہیں وہ اور بن جاتی ہیں، قوت مدافعت اس کاف میں زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ بیماریوں سے آرام سے لڑ سکتا ہے۔ سو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان میں قوت مدافعت یعنی ان کی امیونٹی لیول جو ہے وہ کتنا ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کراتے تو اس سے کیا ہوتا ہے، سم ٹائمز یہ اثر جو ہے اس کو زائل قدمی یعنی انگیزڈ ہو جاتا ہے، وہ ورک آؤٹ ہی نہیں کرتی، آپ نے کچھ لگانی اور ہوتی ہے اور لگا آپ کچھ اور دیتے ہو۔ برائلر چوزوں کو خاص طور پر 4 بیماریوں کے خلاف حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جاتے ہیں، جس میں کون کون سا ہے، رانی کھیت ہے، کھانسی ہے، اور گھمبورو ہے، ہائیڈرو وغیرہ ہے، جس کا شیڈول ہم نیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں۔ رانی کھیت کی تو آپ نے نارمل سنی بھی ہوگی، گھمبورو وغیرہ کی تو اس کی ویکسین جو ہے آپ کروا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار ہے، ہمارے پاس بیماری ہے اور عمر ہے، فرسٹ 4 7 11 21 24 اینڈ 31 ڈیز، یہ آپ کے پاس ایج ہے۔ بیماری جو ہے پہلی آپ کے پاس کھانسی، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آنکھ میں قطرہ ڈالنا ہے۔ دوسری ہے رانی کھیت، سیم، گھمبوروں میں بھی آپ نے وہی کرنا ہے۔ انگارہ میں آپ نے جو زیر جلد ہے ٹیکہ لگانا ہے۔ زیر جلد آپ کون سا ٹیکہ لگاتے ہو، آپ کا پاس انٹرامسکولر ہوتا ہے، سب کٹ ہوتا ہے، زیر جلد، اچھا۔ دین ہے ہمارے پاس گھمبورو، یہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے 11 ڈیز پہ کیا کر رہے ہو، آپ آنکھ میں قطرہ ڈال رہے ہو، اور 21 دن پہ آپ کیا کر رہے ہو، پینے والا جو پانی آپ اس میں شامل کر رہے ہو، اور پھر رانی کھیت کے بھی پانی جو پینے والا اس میں شامل کر دیا ہے۔ دین گھمبورو کا بھی آپ نے سیم وہی کر دیا۔ یہ ہے ان کے ویکسینیشن کا شیڈول جو آپ نے ان کو ویکسین کرنی ہوتی ہے برائلر میں، اور 31 ڈیز تک یہ ویکسین ہو رہی ہے، اس کے بعد 35 یا 40 ڈیز تک وہ ویسے ریڈی ہو جاتا ہے اور آپ اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہو۔ یہ ہے اس کی ویکسینیشن کا شیڈول، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کو ایسے ویکسین کرتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ بیماریوں سے بچ سکتا ہے اور پروڈکشن ڈراپ نہیں ہوتی، اور جو آپ کی ڈیزائر آپ نے ویٹ گین لینا ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔